العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد میری جانب سے انسلامیہ کی جانب سے تمام احباب کو دل کے گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک۔ امت کے لیے خوشی کے دو بڑے عظیم تہوار ہیں جو عید کی صورت میں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید قربانی ہے۔ ویسے تو پوری دنیا کے تمام قوموں میں اقوام عالم میں عید منائی جاتی ہے، اور حضور سے پہلے بھی مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی باقاعدہ عید منایا کرتے تھے۔ دنیا کی تمام قوموں سے مسلمانوں کی جو عید ہے یہ بالکل الگ ہے۔ مسلمانوں کی عید خواہشات کا نام نہیں ہے، مسلمانوں کی عید اچھے لباس یا کھانے پینے تک محدود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عید کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کے حضور جمع ہو کر نماز عید ادا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے اخلاق کو کردار کو بہتر کر لینا۔ توجہ کے ساتھ، اگر صرف لباس اور کھانے پینے کا نام عید ہوتا تو پھر سابقہ تمام قومیں ایسی عیدیں منا رہی تھی۔ حضور کا دین تمام دینوں سے مختلف ہے، حضور پہ نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں سے مختلف ہے، اور حضور کی جو امت ہے تمام امتوں سے مختلف ہے۔ توجہ سے سنیے، میں اکثر تقریباً اظہار کرتا ہوں عید کے موقع پر، اگر ہم اچھا لباس پہن لیں، اچھا کھانا کھا لیں، مجھے اپنے بھائی کا پتہ نہ ہو، مجھے اپنے غریب عزیز کا پتہ نہ ہو، اگر میرے دل میں اس کے خلاف نفرت ہے، میرے دل میں بغض ہے، یا اپنے بہن بھائی یا اپنے والدین کے خلاف میرے دل میں نفرت ہے، تجھے یاد رکھنا عرش کے مالک کو تیرے میرے لباس کی ضرورت نہیں ہے، عرش کے مالک کو تیرے میرے اچھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عید کا مقصد کیا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا، نفرتوں کو ختم کرنا، اپنے عزیزوں کا درد سمجھنا۔ دیکھیں آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے،
کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے بعض علاقوں میں کیا ہو رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے امیر صحابہ آ گئے، صاحب ثروت آ گئے، کچھ نادار صحابہ تھے، غریب صحابہ تھے، کمزور صحابہ تھے۔ باقاعدہ تاریخ گواہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے لیے مدینہ منورہ سے صحابہ کو بھیجا، جاؤ ان کمزور صحابہ کو لے کے آؤ، ان کی مدد کرو، ان کے لے کے آؤ۔ جس نبی رحمت نے پوری امت کو ایک جان قرار دیا، ایک جسم قرار دیا، ایک دیوار کی مانند قرار دیا، میرے بھائیوں ذرا آپ غور فرمانا، پھر اس نبی رحمت کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ امت کے حکمران ان کا درد نہیں سمجھ رہے۔ پتہ ہے فلسطین کے مسجد کے خطیب نے ایک درد بھرا مختصر خطبہ دیا، انتہائی مختصر خطبہ دیا۔ ہمارے کچھ بھولے بھالے لوگ تھوڑی سوچ کے لمبا بیان ہونا چاہیے، فلاں خطیب صاحب کئی گھنٹے بیان کرتے ہیں، تو پوری کائنات کے سب سے بڑے خطیب حضور کی ذات اقدس ہے۔ حجت الوداع کا جو تاریخی خطبہ ہے، پورے اقوام عالم میں حضور نے مسلمان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اقوام عالم کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اگر اس پہ ذرا غور کریں، وہ 13 منٹ کا خطبہ بنتا، صرف 13 منٹ کا۔ یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں کہ اس سے بڑا خطبہ کائنات میں کسی نے نہیں دیا۔ تو چھوٹا سا خطبہ، دل ہلا دینے والا خطبہ جو فلسطین کے خطیب نے دیا، اس نے کیا کہا؟ 30,000 سے زائد شہداء ہیں، 70,000 سے زائد زخمی ہیں، 2 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اگر امت کو وہ سمجھ نہیں آئے تو میرا خطبہ کیا سمجھ آئے گا؟ میرا خطبہ کیا سمجھ آئے گا؟ یہی درد تھا جو رحمت عالم نے اپنی امت کو دیا۔ دیکھیں مدینہ طیبہ کی گلی اللہ سب کو لے جائے، عید کی مکمل تیاری کر کے امام الانبیاء آ رہے تھے، ایک یتیم بچہ نظر آیا، رحمت عالم نے عید گاہ کی جانب قدم بڑھانے کی بجائے ادھر گئے، گھر لے آئے، غسل دیا، حسنین کریمین میں سے کسی کپڑے منگوائے۔ ذرا احساس دیکھیں، ذرا اچھا لباس پہنانے کے بعد میرے نبی فرما رہے ہیں، بیٹے اگر تیری ماں نہیں ہے تو آج کے بعد تیری ماں عائشہ ہے، بیٹے اگر تیری بہن نہیں ہے تو آج کے بعد تیری بہن فاطمہ الزہرا ہے، اگر تیرے بھائی نہیں ہے تو آج کے بعد تیرے بھائی حسنین کریمین ہے۔ درد دل رکھنے والوں، اولادوں سے محبت کرنے والوں، حضور نے آخر میں کیا فرمایا؟ اگر تیرا ابا نہیں ہے نا، تیرا ابا پھر میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس لیے ہے؟ تو آج ہم اچھا لباس پہن کے اپنی چھت کے نیچے بیٹھ کے اچھا کھانا کھا لیں، ہم نے کیا عید منا لی؟ میری ناقص سوچ کے مطابق یہود و نصارہ کی تاریخ ہے، اگر ہم کشمیر والوں کو دیکھیں، کئی سال سے انہیں عید نہیں پڑھنے دیتے، رمضان کے جمعہ نہیں پڑھنے دیتے، انڈیا میں عید والے دن مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے،
صدام کو عید والے دن پھانسی چڑھایا گیا. کیا فلسطین کے مسلمانوں کی آج عید ہماری طرح ہوگی؟ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے. میرے بھائیوں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے تو امت کو ہمیں ایک جان قرار دیا ہے. اقوام عالم کے 53 حکمران، اسلامی ممالک کے 53 حکمران، یہ امت کے بہت بڑے مجرم ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں. یہ اللہ کے حضور جواب دے ہے. یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس جو ہے مرضی سے کرے. نہیں میرے بھائیوں، آج اپنی چھت کے نیچے بیٹھ کے جب آپ بیوی بچوں میں اچھا کھانا کھا رہے ہو، تھوڑا سا تصور میں وہاں بھی ادھر دین ڈبا لینا. وہ بھی ہمارے بہن بھائی، وہ بھی ہماری طرح مسلمان، آج ان کے ساتھ کیسے گزر رہی ہوگی. اللہ ہمیں درد نصیب فرما. میرے بھائیوں، ٹائم ہو چکا ہے. نیت سے بات فرما.